عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد ارباب اعضا قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو آپ نے سماعت فرمایا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دے اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو وہ میری قرابت داروں سے محبت ہے۔ لہذا ہمارا اس عشرے کا موضوع قرار پایا شان قربا اور پیغام قربا، یعنی رسول کے قرابت داروں کی شان اور رسول کے قرابت داروں کا پیغام۔ تو الحمدللہ تیسرا سال ہے کہ جس میں آپ بخوبی انداز سے، پہلا ہمارا عشرہ شان ولایت اور پیغام ولایت پر تھا، دوسرا ہمارا تھا صادقین، سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام۔ تو اس مرتبہ جو ہمارا موضوع ہے قرابت داروں کی شان اور قرابت داروں کا پیغام۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا سید الرسل نے ہر موقع پہ اپنے قرابت داروں کا تعارف کروایا۔ ان قرابت داروں میں جو نمایاں شخصیت یا تو جناب فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں، اللہم صلی علی محمد، یا علی مرتضی نظر آتی ہیں، اور اسی آیت کی ایک مصداق بنت رسول فاطمہ زہرا ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو گویا اجر رسالت تم ادا کر سکتے ہو۔ گویا جو مسلمان یہ سمجھتا ہے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور جو رسول کا مجھ پر حق ہے میں اس حق کو ادا کروں، نبی اپنی زبان سے نہیں بلکہ قرآن نے بتایا حق رسالت کی ادائیگی تب ہوگی جب تم رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو گے۔ اور ان قرابت داروں میں جو نمایاں ہستی نظر آتی ہیں جناب زہرا، کیسے تعارف کرایا؟ روایت ہے، اور اس روایت کو علماء اہل سنت کے مصادر میں محدثین نے، مؤرخین نے نقل کیا، رسول اللہ ہر روز 9 ماہ تک جب مسجد النبوی میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ جا اللہ کے گھر رہے ہیں، جا نماز پڑھنے رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ مسجد جاتے جاتے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے اللہ کے گھر پہ جانے سے پہلے ایک اور دروازے پہ رک جاتے۔ خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، مسجد النبوی کے دروازے سے پہلے نبی ایک اور دروازے پہ رک جاتے ہیں جس دروازے کو دنیا پہچانتی ہے، دروازہ علی و بطول۔ نبی اس دروازے پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ دروازہ جہاں پر تمام اصحاب گزر کر مسجد نبوی میں جاتے ہیں، یہ وہ دروازہ جہاں سے بڑی بڑی شخصیات گزر کر مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں، رسول بھی اسی دروازے سے
لیکن سید الرسل اس دروازے پہ رک جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے رسول تو کائنات میں افضل ہے، رسول تو اشرف ہیں، رسول اللہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اس دروازے پہ کیوں رکوں؟ جو ہمارے ہاں ایک عام طور پہ کسی کے پاس تھوڑا بڑا منصب آ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میں کیوں رکوں اس پہ سلام کرنے کے لیے؟ میرے پاس جائیدادیں اور مال ہے، میرے پاس رتبہ ہے، تو اب لوگوں کو رکنا چاہیے نہ، بلکہ رسول اپنے فرائض رسالت میں سے سمجھ رہے ہیں۔ دروازہ زہرا پہ رک کر آئے تطہیر کی تلاوت کر کے السلام علیکہ یا اہل النبوہ کا نام لے کر سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب بھی سن رہے ہیں، اصحاب بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ عمل 9 ماہ تک اصحاب نبی دیکھتے رہے، سنتے رہے، گویا نبی بتاتے رہے او مسلمانوں تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک میری قیامت نہ ہوگی، اسد و محمد کا اطاعت نہ کرو گے۔ جب میں مصطفیٰ بھی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو پہلے در زہرا پہ رک کے سلام کرتا ہوں، اور اہل بیت نبوت کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا یہ دروازہ، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ لہذا یہ دروازہ اس قدر باعظمت ہے، اس قدر عظیم ہے، لہذا جناب سیدہ کے حوالے سے اعتراضات، میری کوشش یہی ہوتی ہے، اور سننے والا مجمع میرے مزاج سے واقف ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ اعتراضات جو مخالفین کی طرف سے، ان کے جوابات، تاکہ اپنے بچوں اور نوجوان نسل کی خدمت کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و ایک اعتراض، بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر بنت رسول جناب فاطمہ زہرا مظلومہ تھی تو پھر علی ابن ابی طالب نے ان کا قصاص کیوں نہ لیا؟ حکومت سنبھالنے کے بعد بدلہ کیوں نہ لیا؟ اگر وہ مظلومہ تھی تو پھر قصاص تو لینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ہمارے اکثر جوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں علی ابن ابی طالب نے جناب سیدہ کی مظلومیت کے ہوتے ہوئے قصاص کیوں نہ دیا؟ اس کے متعدد جوابات ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ کیوں آپ نے قصاص نہ دیا؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی وصیت تھی یا علی تو نے صبر کا دامن پکڑنا ہے۔ کیوں؟ اگر علی قصاص اور بدلے پر آتے تو امت میں بہت بڑا فساد کھڑا ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کی ورگردانی کرے، تاریخ گواہ ہے، ایک ملک کے گورنر سے اگر علی نے جنگ کی، جنگ صفین، تو 85 سال یا 100 سال کے قریب اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا علی ابن ابی طالب پہ سب و ستم کرائی گئی۔ یہ ایک جنگ کا نتیجہ تھا، ایک گورنر کے ساتھ جنگ لڑنے کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا۔ اور اگر کسی اور کے ساتھ جنگ ہوتی تو لہذا وہ نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں خون ریزی۔
تو قیامت تک کے لیے دنیا علی کو معاف نہ کرتی کہ علی نے حکومت سنبھالی ہے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انتقام کے لیے، اپنے مفاد اور فائدے کے لیے علی ان تمام چیزوں کو قربان کر رہا ہے دین خدا ہو۔ لہذا نبی کی وصیت تھی۔ دوسرا، مولا علی نے قصاص اور بدلہ کیوں نہ لیا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ اہل تشیع کی تاریخ نہیں، عام تاریخ، تاریخ اسلام، جسے سنی شیعہ تمام علماء نے بڑی امانت سے نقل کیا۔ مدینہ میں جب بلوائیوں نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب بلوائیوں کا حملہ ہوا، تاریخ گواہ ہے، ابھی جو وار اٹھا تھا خلافت پر، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ پر، جو قتل کے ارادے سے جو وار اٹھایا تھا، ابھی وہ تلوار ان کے سر پہ نہ لگی۔ حضرت عثمان کی زوجہ بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جس سے بی بی نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان کے قتل پر بلوائی جمع ہوئے اور بی بی نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اب سوال ہے مسلمانوں سے، ہر مسلمان سے، یہ وہ زمانہ ہے، گورنمنٹ کس کی ہے؟ جو خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ زور اور طاقت کس کے پاس ہے؟ جو خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ یعنی خلافت بھی ہے، زور بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ یعنی کچھ عوامل ہیں۔ اب ان کے گھر پہ جب حملہ ہوا اور ان کی زوجہ کے، خلیفہ کے زوجہ کی انگلیاں کٹی، تو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ جو آپ جواب دیں گے ہم بھی یہاں وہی جواب دیں گے۔ اور میں نے تو بڑا ادب سے، ہمارا تو دین بڑی محبت کے ساتھ بات کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، ورنہ یوٹیوب پہ یہ ان کے اشکالات پڑے ہیں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر در زہرا پہ کوئی جسارت کرنے آیا ہے تو علی کی غیرت کہاں گئی تھی؟ کہ علی گھر میں بیٹھے رہے؟ اگر علی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو یہی اعتراض حضرت عثمان کے گھر حملے پہ بھی آپ کے اوپر وہی ہوتا ہے۔ تو ان کی بھی زوجہ کی انگلی کاٹی گئی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو آپ جواب خلیفہ کی زوجہ کی حمایت میں دیں گے کہ انہوں نے کیوں اقدام نہیں کیا، ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ آپ یہی کہیں گے کہ حالات کمزور پڑ گئے تھے، لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب ان کی گورنمنٹ کے زمانے میں لوگ ان کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے تھے، علی کو تو امت نے خلافت بھی چوتھے نمبر پہ دے دی، تو علی کے حق میں کہاں فیصلہ ہوتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام حق پر تھے تو پھر آپ نے اپنے حق کے لیے جنگ کیوں نہ کی؟ اپنے حق کو کیوں حاصل نہ کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مولا علی حق پر، اور بے شک ہمارا ایمان ہے مولا علی حق پر۔ وہ کہتے ہیں جب وہ حق پر مانتے ہو تو پھر انہوں نے اپنے حق کے لیے انہوں نے کوشش کیوں نہ کی؟
ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو علی والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کو اگر حقدار خلافت سمجھتے ہوئے کہ علی اپنے حق کے لیے اگر نہ لڑے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ نہیں لڑ رہے تو وہ حقدار نہیں. اگر حقدار ہوتے تو اپنے حق کے لیے لڑتے. ہم ان اعتراض کرنے والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ہمارا تو ایمان ہے ہم تو اللہ کو حق مانتے ہیں یہ بتاؤ کیا اللہ حق پر ہے؟ جی ہم نے علی کو حق پہ مانا علی کے حق کے خلافت کو بھی حق پہ مانتے ہیں لیکن علی نے اس حق کے لیے جنگ نہ کی. اس میں کیا حکمت ہے؟ علی ناموس اسلام کی بقا چاہتے ہیں. اب ہمارا ان سے سوال ہے کیا اللہ حق پر ہے؟ ہر مسلمان کہے گا بے شک یہ تو پوچھنے کی بات ہے اللہ حق پر ہے اللہ حق پر ہے. اب قرآن کے واقعات کے مطابق ایک زمانے میں فرعون آیا اس نے دعویٰ کیا ایھا الناس انا ربکم الاعلی اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں مجھے اللہ کہو مجھے رب کہو. اور اگر کوئی نہ مانتا تھا تو فرعون قتل کرا دیتا تھا. اب فرعون کو حق مانے یا خدا کو حق مانے؟ وقت گزرا نمرود آیا پھر اس نے کہا ایھا الناس انا ربکم الاعلی لوگوں میں تمہارا رب ہوں. وقت گزرا شداد آیا ایھا الناس انا ربکم الاعلی اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں. ہم تو اللہ کو حق کہتے ہیں آپ بھی خدا کو حق کہتے ہیں جبکہ اللہ کے مقابلے میں آنے والے تین باطل ہے. ایک فرعون ہے ایک نمرود ہے ایک شداد ہے. وہ بھی کہتے رہے ہمیں رب کو رب نہ مانو گے تو قتل کر دیا جائے گا. اب کیا کہیں گے؟ اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیا. کیا اللہ حق پر نہیں ہے؟ اللہ نے فرعون جیسے دشمن کو چھوڑ دیا اللہ نے نمرود جیسے دشمن کو چھوڑ دیا اللہ نے شداد جیسے دشمن کو جو لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہماری عبادت کرو ہم تمہارے رازق ہیں ہم تمہارے خالق ہیں ہم تمہارے تمام امور کو انجام دینے والے ہیں. تو کیا اللہ نے جو ان کو ڈھیل دی تو کیا کہیں گے یہ حق پر ہے؟ تو اس نے اللہ نے ان کی حالت پہ ان کو چھوڑ دیا. معلوم ہوا حکمت خدا کا تقاضا ہے. علی جو اپنے حق کو چھوڑ رہے ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ علی ناموس اسلام کو سامنے رکھتے ہیں. ایک واقع اور مثال کے ساتھ اس مطلب کو واضح کرو. علماء اہل سنت اور علماء شیعہ کی کتابوں میں دونوں نے نقل کیا. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے. ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں دو خواتین آئیں. یا امیر المومنین یہ بچہ میرا ہے. خاتون دوسری کہتی ہے یا امیر المومنین یہ بچہ میرا ہے. بچہ ایک ہے دعوے دار دو ہیں. ایک کہتی ہے میرا ہے دوسری کہتی ہے میرا ہے. امیر المومنین نے دیکھا کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. آپ نے کہا یا کمبر تلوار لے آؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو. آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو. جو حقیقی ماں تھی چلا کر بولی یا امیر المومنین بچہ اسے دے دیجئے
اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کریں، بچہ بچ جائے بے شک میرے پاس نہ رہے۔ علی بھی یہی چاہتے ہیں ناموس اسلام بچی رہے، بے شک مسند رسالت میرے پاس نہ ہو۔ میں مسند رسالت پر نہ بیٹھوں، میں نبی کا جانشین کی حیثیت سے نہ بیٹھوں، بس اسلام کی ناموس پہ حرف نہ آنا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام تو تینوں کے مشیر تھے، تینوں اصحاب رسول کے مشیر تھے۔ اس کا مطلب ہے ہر مشکل میں رجوع کیا ہے علی کی طرف۔ علی مشکل سے نکال رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں جو مشورہ ایسا دوں جس سے اسلام کی ناموس بھی باقی رہے اور اسلام کا وقار بھی باقی رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یقیناً یہ مظلومیت، اس کا جتنا ہم احیاء کریں گے یقیناً بہت سارے حقائق لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ جناب سیدہ کا یہ وہ ذکر صحیح بخاری میں مناقب فاطمہ موجود ہے، صحیح ستہ میں جو مناقب اہل بیت موجود ہیں، کتنی ایسی روایات موجود ہیں جس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کے پہلو ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ انسان ذرا ان روایات کی طرف فکر کرے، غور کرے۔ مثلا ایک جگہ پر، ایک مقام پر مناقب جناب سیدہ میں یہ بیان ہو کہ جس سے زہرا راضی اس سے رسول راضی، صحیح بخاری کی روایت۔ اور ایک اور مقام پر باب میراث میں یہ ہو فاطمہ زہرا جب حق لینے گئی نہ ملا تو بی بی ناراض ہوئی۔ اب دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوچیں، کتاب ایک ہے، چیپٹر مختلف ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لہذا فاطمہ زہرا کو راضی کر تو رسول راضی ہو۔ صلوات پڑھے محمد وحب۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ فدق، یہ باغ فدق یہ کیسے آ گیا جناب زہرا کے حق میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک باغ جناب فاطمہ زہرا کو دے دیا جائے؟ تاریخ اسلام کی اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو 7 ہجری کو جو قلعے پر یہودیوں کے قلعے پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے جو اور آبادیوں پہ فتح ہوئی تھی، 3 قلعے، اس خیبر کے قلعے سے پہلے 3 قلعے ابھی باقی تھے جن پر فتح کرنی تھی، لیکن ان یہودیوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی، ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں، کچھ قتل ہو رہے ہیں، جو ہمارے جوان ہوتے ہیں کچھ غلام بن رہے ہیں، جو ہماری خواتین ہیں وہ کنیزیں بن رہی ہیں، ہمارا مال و اسباب مسلمان لے جاتے ہیں، تو لہذا اس طرح سے ہماری نسل یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، ہمارا مال و اساس سرمایہ بھی ختم ہو جائے گا، لہذا اس کا کیا حل نکالیں؟ بڑے بڑے یہودی مل بیٹھے، انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہم مسلمانوں کے رسول کے پاس ایلچی بھیجتے ہیں۔ ایلچی آیا کہ اے مسلمانوں کے رسول، ہمارے سرداروں کا یہ فیصلہ ہے، آپ ہمیں جان کی امان دیں، ہم اپنا مال، اسباب، اولاد، آل سب لے کر یہاں سے کسی اور جگہ ہجرت کرتے ہیں، لہذا ہمیں جان بخشی جائے۔ سید الرسل نے آپ نے فرمایا جان کی امان ہے،
اب یہ ایلچی رسول اللہ کی بزم میں بیٹھ کے رسول کے اخلاق کا مشاہدہ کرتا رہا، رسول کے اخلاق کو دیکھتا رہا، رسول کی سیرت کو دیکھتا رہا۔ اب جب سارا اس نے مشاہدہ کیا، تاریخ کہتی ہے اس ایلچی نے جا کر بتایا جو ہم تک مسلمانوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی خبریں آتی ہیں، وہ ہماری خون کا پیاسا، وہ ہماری جان کا دشمن، بات تو اس کے برخلاف، اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ اس نے جان کی امان دے کر کہا ہے کہ تم رخصت ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اتنا رحم دل ہے، جو اس قدر مہربان ہے، جان بخشی کر سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں تھوڑی تبدیلی کریں۔ دوسری میٹنگ اس میں یہ طے پایا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو یہی رہنے دیا جائے، جو ہماری جائیداد اور مال و سرمایہ ہے اس میں سے ہم ایک حصہ آپ کو دیتے ہیں، ہمیں جان کی بھی امان بخشی جائے، ہمارے اموال میں بھی امن اور سلامتی ہو۔ ایلچی دوبارہ آیا، سید الرسل نے اس بات کو بھی قبول کیا، جس کے بعد ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے یہ باغ فدق اور اس کے ساتھ کچھ اور باغ تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کیا، اور قرآن کی 2 آیات کے مطابق جو رسول کو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو جائے اس پر کسی مسلمان کا حق نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ رسول کے خصائص میں سے ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 رسول کے خصائص میں سے، لہذا یہ سید الرسل کو تحفہ پیش کیا گیا۔ اب وہ سید الرسل کا وہ مال ہے۔ اب رسول اللہ نے یہ باغ فدق آپ نے اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا کو کیوں دیا؟ رسول اللہ اسے غرباء میں بھی تقسیم کر سکتے تھے، بیوہ عورتوں میں بھی تقسیم کر سکتے تھے، اسلام کی تعلیمات اور دوسرے امور میں بھی خرچ کر سکتے تھے۔ حقیقت میں رسول اللہ جناب سیدہ کو یہ باغ فدق دے بھی اسی لیے رہے ہیں، میرے باپ اسلامی نظام کی تقویت اور بلندی کے لیے اس باغ کی آمدنی معاون اور مددگار ثابت ہو۔ آج کہا جاتا ہے 4 درخت تھے اور 4 درختوں کے پیچھے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اگر 4 درخت تھے تو پھر لینے والوں نے لیا کیوں؟ نہ لیتے۔ لہذا اب سوال، رسول اللہ نے یہ باغ جناب زہرا کو کیوں دیا؟ پہلا جواب، اسلام کی سربلندی، نصرت اسلام اور تقویت کے لیے رسول یہ باغ جناب سیدہ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نسل فاطمہ اس باغ کی آمدنی سے اسلام کی ترویج کرتی رہے۔ دوسرا، رسول نے یہ باغ کیوں دیا؟ دیکھیں ہمارے ہاں دنیا میں دستور ہے، اگر کوئی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریب اور یتیم بچے کو سہارا دیتے ہیں، اس کی تعلیم کے اخراجات پورا کرتے ہیں، اس کی زندگی کے اور اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، جب یہ باادب بن جاتا ہے، جب یہ اپنے محسن کی قدر کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی جاب ہوتی ہے، یہ سوچتا ہے اب میں اپنی اس کمائی کی پہلی سیلری اپنے محسن کو دوں، جس نے مجھے اٹھایا، جس نے مجھے بلند کیا، جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، حق بنتا ہے اس کمائی کا پہلا حصہ
شکرانے کے طور پہ موسم کو گفٹ کیا جائے. جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے احسان فراموشی وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہے وہ بلا حساب جہنم میں جائے گا. جو احسان فراموشی کرتا ہے اور جو احسان کر کے جتلائے وہ بھی بلا حساب جہنم میں جائے گا. اب اسلام کی یہ تعلیمات احسان فراموشی نہ کرو تو جو نبی امت کو محسن کی قدردانی کی تعلیم دے رہے ہیں وہ کیسے بھلا دیں کہ محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ کہ جس نے اپنی تمام پراپرٹی جائیداد کو اسلام کی نصرت پہ خرچ کیا, اتنا خرچ کیا کہ روایت اور تاریخ گواہ ہے کہ بی بی کا جو لباس ہوتا تھا سونے کی تاریں اور موتی اور جواہرات سے بنا ہوا. بی بی جب شہزادی تھی ایک لباس ایک مرتبہ پہنتی تھی, وہ دوسری مرتبہ کنیز کو دیتی تھی. یہ اتنی جائیداد رکھنے والی بی بی, ہزاروں کی تعداد میں بی بی کے اونٹ جو گودام میں مال تجارت میں اس مال تجارت کے سائے میں آرام کرتے. یہ سارا مال بی بی نے کہاں خرچ کیا؟ اسلام کی نصرت کے لیے. یہاں تک تاریخ گواہ ہے کہ بی بی نے عام اعلان کر دیا جس نے جتنا قرض لیا ہے میں قرض معاف کر دوں گی. نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لے. تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے اس دور کے فقیر تھے, بی بی کے قرض معاف کرنے میں اس وقت کے غنی بن گئے. اس وقت کے غنی اور امیر بن گئے. لہذا یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عطا کا یہ صدقہ تھا. تاریخ کہتی ہے. اب یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا یہ سارا مال کہاں خرچ ہوا؟ اتنی بڑی پراپرٹی اتنی جائیداد کہاں خرچ ہوئی؟ نصرت دین میں. رسول قدردان ہیں, جانتے ہیں یہ محسن اسلام بی بی ہے. اب وہ بی بی نہ رہی, اس کی وارث فاطمہ زہرا موجود ہے. تو کیوں نہ اب جو اسلام کی پہلی کمائی فتح کی صورت میں آئی ہے, نبی شکرانے کے طور پہ محسن اسلام کی وارث بیٹی زہرا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور نبی یہ فقط اپنی محبت سے نہیں کر رہے بلکہ حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے. علماء اہل سنت کی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں روایت ابن عباس سے. تفسیر قرآن لکھنے والا عالم دین مفسر قرآن اہل سنت ابن عباس کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے محفل میں تھے, آیت مجیدہ نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرا حبیب یہ حق اپنی قرابت داروں کو دے دے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے اسی وقت فتح کا وثیقہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کر دیا. اب معلوم ہوا یہ فتح رسول اللہ فاطمہ زہرا کو کیوں دے رہے ہیں. اپنے بعد نظام امامت کی پختگی چاہتے ہیں, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی ترویج اور تعلیم کے لیے رسول اللہ یہ فتح یہ باغ فاطمہ زہرا کو یہ عطا کریں. صلوات پڑھے محمد والا. بار دیگر باواز بلند صلوات. لہذا اس لیے تاریخ گواہ ہے جب اس فتح کی کمائی رسول کی زندگی میں فاطمہ زہرا
کی خدمت میں جب یہ فدق کی کمائی آتی، بی بی ایک چمڑے پہ بیٹھ جاتے اور غربا کا حصہ خود اپنے ہاتھوں سے تھیلی بناتی، یتیموں کے لیے، فقراء کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، نصرت دین کے لیے۔ فاطمہ زہرا اپنی زندگی میں بھی بابا کی سونپی ہوئی امانت کو اس طرح سے خرچ کر کے خدا کا شکر ادا کرتی۔ لہذا دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مال کو خرچ کیا دین کی نصرت کے لیے، بی بی فاطمہ زہرا باغ فدق کی کمائی کو خرچ کر رہی ہیں دین کی نصرت کے لیے۔ آج ہم غور کریں ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہم حق زہرا کھانے والوں سے تو بیزاری کا اعلان کریں، غور کریں کہیں ہم بھی تو حق زہرا نہیں کھا رہے۔ اگر کوئی اور حق زہرا کھائے تو وہ ملامت کے قابل ہے، اور اگر ہم خود حق زہرا کھا جائیں ہم رحمت کے قابل ہیں۔ حق زہرا واجب ہے۔ آج اس دور میں آج ہم یہ کہیں کہ فلاں نے حق زہرا کھایا، ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے حق زہرا کو ادا کیا۔ ہو سکتا ہے بعض عزاداران امام حسین وہ گھر جا کے وہ کسی نیاز میں یہ پیسے ڈال دیں، یہ خمس کے پیسے، یاد رکھیں خمس کے پیسے اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے، یاد رکھیں خمس کے پیسے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، نائب امام کی اجازت سے، اور نائب امام اگر اجازت دے دے تو ایک عالم کی سرپرستی میں جو مصارف کے موارد سے بخوبی آگاہ ہو۔ اور آج یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کمائے ہم اور عیاشی موریوں کے بال کریں، کمائے ہم اور کھائیں موریوں کے بچے۔ میرا دوست یاد رکھ یہ غلط فہمی میں تجھے ڈال دیا گیا ہے کہ تیرے خمس کے پیسے پہ علماء کے بچے پلتے ہیں، علماء کے پاس تیرا ایک ایک روپیہ امانت ہے، فقہاء کے پاس تیرا ایک ایک روپیہ امانت ہے۔ ہم جب نجف اشرم میں تھے ہم نے قریب سے فقہاء کو دیکھا ہے، آیت اللہ سیستانی کا زہد اور تقوی جو ہمارے اساتذہ یا انہوں نے بیان کیا یا ہم خود ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہمارے استاد نقل کر رہے تھے کہ آیت اللہ سیستانی کے گھر زیارت کے لیے گئے، ان کی زوجہ ہمارے استاد ان کی زوجہ ایک لیڈیز لباس لے کر گئی آیت اللہ سیستانی کی زوجہ کے لیے، جب ان کی خدمت میں پیش کیا قبول کیجئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، میرے پاس ایک اور لباس بھی ہے، یہ کسی اور ضرورت مند کو ہدیہ دے میری ضرورت پوری ہو۔ آپ یہ رکھ لیجئے۔ کہا الحمدللہ جب میں یہ اتارتی ہوں تو پھر دوسرا پہن لیتی ہوں۔ کس قدر سادگی۔ آیت اللہ سیستانی آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا تشیع سے کتنی مالیت آغا سیستانی کو خمس کی رقم دیتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بادشاہت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ مال امانت رکھتے ہیں، ترویج مذہب آل محمد میں خرچ کر رہے ہیں، خدمت دین پہ یہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے استاد نقل کر رہے تھے کہ آغا سیستانی کے جو لائبریری میں کولر، ایرانی کولر بلور والا جو ہوتا ہے، ایک تو پنکھے والا ہوتا ہے ایک بلور والا، کہا کہ جو ان کی لائبریری میں کمرے میں جو کولر ہے اسے بجلی کا سوئچ تو لگا ہوتا ہے، وہ آن ہوتا ہے لیکن چلتا نہیں، اس قدر جام اور پرانا ہے کہ آغا سیستانی ہاتھ سے جھٹکا دے کے اس بلور کو چلاتے ہیں تو پھر وہ کمرے میں ہوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا دیکھیں، آج ہمارے جوانوں کی 18,000 اگر تنخواہ ہو تو کہتے ہیں ہم نے گھر میں پہلے اے سی لگوانا ہے،
ہمیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے، کیا نائب امام کو نہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس میرا اپنا مال نہیں ہے، یہ امام کی امانت ہے، میں کیسے اس میں عیش و عشرت کروں؟ یہ امام کی امانت ہے، آپ اپنے فرائض سے بری ہو جاتے ہیں، جن علماء کو دیتے ہیں اب قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اپنے خمس کی ادائیگی کریں۔ کربلا سے کفن لے کر آتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، میت کو کفن دے دیا گیا تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مولا کا بڑا عزادار ہے، کربلا سے کفن لے کر آئے اور لے کر آئے اسی کفن میں دفن آیا ہے، چاہے اس نے اس مال پہ خمس نہیں دیا، چاہے اس نے اس کفن کا خمس نہیں دیا۔ کتنے سالوں سال کفن پڑا رہتے، ایک سال گزرنے کے بعد کفن پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اگر جن پیسوں پر ہم نے خمس نہیں دیا ان سے ہم نے کفن خریدا، فقہاء فرماتے ہیں آپ کے لیے وہ کفن دینا جائز نہیں۔ آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں اگر کسی کپڑوں پر خمس واجب ہو گیا ہے، کسی مال پر خمس واجب ہو گیا ہے، آپ انہی پیسوں سے کپڑے خریدیں، اس کا بدل قرار دیں، آپ کے ان کپڑوں میں نماز ایسے ہے جیسے آپ غصبی کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ غصبی کپڑوں میں نماز کیا ہے؟ باطل، نماز باطل۔ آج کتنے نمازی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ نمازی بہت سارے، مساجد میں کتنی صفیں ہوتی ہیں، لیکن کیا سارے خمس دیتے ہیں؟ زائرین آئے انہوں نے سجدے گاہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں رکھ دی، سجدے گاہیں بہت ساری ہو گئی، سال سے زیادہ ہو گیا، ان سجدے گاہوں کا خمس دینا واجب، کفن لے کر آئے ان کا خمس دینا واجب، یہ واجبات ہے ہمارے اوپر، یہ واجب ہے، لہذا خمس بھی واجبات دینی میں سے۔ کل کی جو روایت گزری کہ جو حضرت موسیٰ کو 10 چیزیں بیان کی گئیں اس میں خمس کا ذکر نہیں، کل یہی روایت ہم ملتان میں مغربین کے بعد مجلس میں جب بیان کی تو پیچھے بیٹھے 2 مومنین آپس میں لڑ پڑے، ایک نے کہا کہ یہ خمس کہاں گیا، دوسرے نے کہا خاموش بیٹھ، مولانا صاحب نے پڑھے، کوئی ان سے جا کر پوچھتی۔ تو بہرحال ہم نے حکمت سے ان کو خاموش جو ہے وہ کرایا۔ دیکھیں اگر کسی روایت میں ایک چیز ذکر نہیں ہے، اس کا لازمہ نہیں ہے اس چیز کا انکار کر دیا گیا۔ کتنی روایات ہیں جس میں کچھ احکام اہل بیت نے بیان کیے اور کچھ روایات میں اور احکام بیان کیے۔ آپ خود قرآن میں دیکھ لیں، آپ سارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، بھئی نماز کا حکم کہاں سے آیا؟ قرآن سے۔ قرآن میں حکم نماز ہے، قرآن میں احکام نماز نہیں ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدے اور رکوع میں تسبیح کیا پڑھنی ہے، آپ نے قنوت میں کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ نے سورت پڑھنی ہے یا اور سورت کون سی پڑھنی ہے، پہلی اور دوسری میں تسبیحات اربع پڑھنا ہے یا کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو جواب کہاں سے ملا؟ یہ روایات اہل بیت سے۔ تو جو لوگ، ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے جو آج اپنے لیے صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور وہ احادیث اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک پرویزی گمراہ فرقہ گزرا ہے، آج دوبارہ وہ اٹھ رہا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو تشیع کے نام پہ وہ مذہب آل محمد کو بدنام کر رہے ہیں، صرف قرآن کو کافی سمجھ رہے ہیں، اہل بیت سے دامن چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں نبی نے اپنی آخری وصیت میں میری اور آپ کی نجات کی ضمانت اگر دی ہے تو دامن پکڑنا ہے قرآن اور اہل بیت کا۔ قرآن نے بتایا ہے، آل محمد نے جو کر کے دکھایا ہے اسی پہ عمل کر لے، اسی کا نام ہے دین مصطفیٰ اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو لہذا
کسی روایت میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا، تو لہذا ہمارے پاس خمس کے علیحدہ روایات موجود ہیں اہل بیت اطہار کی طرف سے، تو لہذا اب جن روایات میں خمس کا ذکر ہے تو ہم کیا کہیں، معصوم نے تو خمس کا کہا، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں کیا، ایسے کہ نہیں نہ، ہر ایک کو علیحدہ۔ اور اس روایت میں اگرچہ بعض جو تاریخی اعتبار سے جو استفادہ ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی ایسا سسٹم تھا، وہ اسی خمس کے نظام میں تھا، تو لہذا یعنی ایک یہ جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جوان جس نے گائے بیچی تھی ایک خمس اس نے ادا کیا تھا، اپنے مال کا ایک حصہ اس نے بھی ادا کیا تھا، تو اب یہ اس وقت کا آپ خمس کہیں، جو اس وقت کا آپ حصہ دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس روایت میں ذکر نہیں ہے تو لہذا ہم روایت کا انکار کر دیں۔ اس روایت میں اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں چند چیزیں ذکر نہیں ہوئی، جیسے تولا ذکر نہیں، جیسے تبرہ کا ذکر نہیں تھا، امر بالمعروف کا ذکر نہیں تھا، نہی عن المنکر کا ذکر نہیں ہے، تو لہذا انسان کو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے فقہا فقہی ابحاث میں ہمارے ہاں یہ بحث ہے، کسی کے لیے نائب امام فقیہ کے لیے مجتہد کے لیے ایک حدیث یا ایک آیت سے فتویٰ دینا حرام ہے، تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ لوگ کتنے فتوے دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا روایت معتبر ہے یا ضعیف ہے، جب کسی نے جیلی بنا کر فیس بک پہ شیئر کر دیے اور ہم اسی کے اوپر فتویٰ بنا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا خمس واجبات دینی میں سے، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی امام علیہ السلام فرماتے ہیں شر الاموال ما لم یخرج منہ حق اللہ۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے موالیو، ہمارے شیعو سن لو، جتنے اموال ہیں ان میں سب سے برا مال وہ ہے جس میں اللہ کا حق نہیں دیا گیا، یعنی جس میں نہ زکوٰۃ دی گئی، جس میں نہ خمس دیا گیا، نہ جس میں زکوٰۃ فطرہ دیا گیا، جس میں اللہ کا حق نہیں دیا گیا، وہ مال تمام اموال سے بدتر مال ہے۔ ہم لاکھ اس مال کو اپنے لیے مبارک سمجھیں، ہم لاکھ اس مال کو اپنے لیے اچھا سمجھیں، لیکن اس مال میں برکت نہیں۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام امام کی ایک روایت ہے مستدرک الوسائل میں، امام فرماتے ہیں ان الخمس عوننا علی دیننا، اے ہمارے حکمداروں خمس کی ادائیگی کرو۔ امام فرماتے ہیں یہ خمس ہمارے دین خدا پر نصرت ہے، جو خمس کی ادائیگی کرتا ہے وہ ہم آل محمد کے دین پہ ہماری مدد کرتا ہے، وَعَلَىٰ عَيَالَاتِنَا، اور ہماری اولاد کی نصرت کا وسیلہ ہے، وَعَلَىٰ مَوَالِينَا، ہمارے حقداروں کی نصرت کا وسیلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسی خمس سے، مال امام سے کتنے مدارس دنیا سے غربا جو غیر سادات ہوتے ہیں ان کی شادیوں کا انتظام کرواتے ہیں، کتنے ضرورت مندوں کا علاج کیا جاتا ہے، کتنی بیوہ خواتین کو دیا جاتا ہے، تو لہذا امام فرماتے ہیں کہ یہ ہماری بھی مدد ہے دین خدا پر، ہماری ذریت یعنی سادات کی بھی مدد ہے، اور ہمارے موالیوں حقداروں کی بھی مدد ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لا تحرموا انفسکم دعاءنا، وہ ہمارے حقداروں ہمارے شیعوں خمس روک کر خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ اللہ اکبر، آج ہم پیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں دعائیں کروانے،
آج ہم بیت اللہ جاتے ہیں دعا کرنے یا کروانے، امام حسین کے قبے کے نیچے دعا کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں مولا کی زری کے سامنے دعا کرنا، اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کرنا، ہر مقدس مقام پہ دعا بھی کریں، آپ کے حق میں دعا بھی کی جائے۔ امام رضا فرماتے ہو ہمارے حوبدارو، اگر تم لاکھ دعائیں کرو، چاہے کعبہ میں کرو، چاہے قبہ حسین کے نیچے کرو، چاہے عزاداری سید الشہداء میں رو رو کر کرو، چاہے نماز میں کرو، اگر ہمارا حق نہیں دیتے ہماری دعاؤں سے محروم ہو۔ جب امام کی دعاؤں سے محروم ہیں، ہماری اپنی دعائیں کہاں قبول؟ اللہ اکبر۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو خمس ہے فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ، امام فرماتے ہیں اور رزق کی بندش کی فکر کرنے والوں، بے روزگار رہنے والوں، روزگار کے حوالے سے پریشان ہونے والوں، تنگی رزق کا شکوہ کرنے والوں، کیوں بھٹک رہے ہو ادھر ادھر؟ آؤ خمس کی ادائیگی کرو، یہ خمس تمہارے رزق کی چابی ہے۔ اللہ، امام کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ خمس کی ادائیگی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ خمس کی ادائیگی یہ وہ ہے، امام فرماتے ہیں جس سے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، تمہاری ذریت بھی پاک ہوگا۔ یہ خمس، اس کی اہمیت اس قدر ہے، لہذا خمس کی پابندی کیجیے، حق زہرا کو ادا کیجیے۔ روایت ہے علماء نے نقل کیے، صاحب ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ صاحب تحفۃ الواعظین نے روایت ایک حکایت نقل کی، پرانا زمانہ ہے، کچھ حاجی حضرات اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جب سواری پہ جاتے تھے، یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، جوان لوگ ہیں، انہوں نے راستے میں سٹے کیا ایک چشمے کے پاس۔ اس چشمے پر جب انہوں نے آرام کیا، اب یہ وہاں سے روانہ ہوئے، کچھ میلوں کے بعد ان میں سے ایک جوان نے دیکھا جو میری زندگی بھر کی کمائی، جو سونے کی اشرفیوں کی تھیلی، جو میں نے اپنے بیلٹ، اس زمانے کا جو یعنی کمر بند، آج کے زمانے میں جسے آپ بیلٹ کہتے ہیں، کمر بند میں وہ تھیلی رکھی ہوئی تھی، وہ تھیلی کہیں گر گئی۔ کہا کہ مجھے یاد آ رہا ہے جب وہاں میں سویا تھا مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ میری تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی وہیں رہ گئی۔ دوستوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم اتنا دور نہیں آئے اور اتنا قریب نہیں، باہر چلتے، تمہاری زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ واپسی پہ لے لیں گے۔ دوستوں نے سمجھایا واپسی پہ ہمیں کتنے مال لگ جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں واپسی پہ لے لیں گے۔ اس نے اصرار کیا، میں کہہ رہا ہوں آپ چلیں۔ دوستوں نے کہا جب اسے اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے پھر ہمیں زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا یہ قافلہ حج بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ حج کے بعد واپسی، کچھ ماہ بعد اب جب یہ قافلہ واپس آیا، اسی راستے کے چوراہے پہ لوگوں نے اپنا راستہ چینج کیا ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ راستہ کیوں چینج کیا ہوا ہے؟ اس راستے پہ کیا ہے؟ کہا کہ اس راستے پہ نہیں جا سکتے، کافی عرصے سے یہ راستہ بند ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کہا اس راستے میں چشمے کے قریب ایک بہت بڑا اژدہا ہے، وہ اژدہا لوگ خوف کی وجہ سے راستے کو چھوڑ گئے، لہذا لمبے راستے سے آتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس چشمے والے راستے سے نہیں آتے۔ اس جوان نے کہا جو بھی ہو میں اسی راستے سے جاؤں گا۔ یہ جوان چل پڑا، دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب دوست پیچھے چلے، اب ایک عدد جا رہا ہے تو لوگ بھی تجسس میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ جب لوگ ان کے پیچھے جا رہے تھے، جیسے جیسے یہ لوگوں کا قافلہ
آگے بڑھ رہا ہے، وہ اژدہا دور سے جو دکھائی دے رہا ہے وہ اپنے وجود میں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ قریب ہوتے گئے وہ چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جوان چشمے کے قریب ہوا، وہ اژدہا سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے، مومنین نے وہاں پر نعرے تکبیر کو بلند کیا، کہا کہ اے جوان یہ ریزن کیا ہے، ہم نہیں سمجھے، تو بتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو الحمدللہ میں نے اپنے مال میں سے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کا حق نہیں کھایا۔ مجھ پر جو بھی خدا کا حق ہوتا، اس کے رسول کا حق ہوتا، اہل بیت رسول کا حق ہوتا، میں نے ہر حق کو ادا کیا ہے۔ جب میں نے خدا اور اہل بیت رسول کا حق نہیں کھایا تو پھر اللہ میرا کیسے حق ضائع کر دے؟ اللہ اکبر۔ لہذا اپنے اموال کی حفاظت کیجئے، اپنی حفاظت کیجئے اس خمس کی واجب کی ادائیگی کے ذریعے، اور یہ حق زہرا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ لہذا دین پر بڑے مصائب آئے، اور ان مسائل میں ایک بڑی مصیبت ہے جسے روایات میں بیان کیا گیا۔ امام صادق کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں جس دن در زہرا پر آگ لگی وہ عاشور سے کم نہیں ہے، اجرکم علی اللہ۔ اس لیے کہ اگر بی بی زہرا کے دروازے پہ آگ نہ آتی تو کربلا میں خیموں میں بھی آگ نہ لگتی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن جناب زہرا کے گھر سے دھواں جب مدینہ کی خواتین نے، لوگوں نے اٹھتے ہوئے دیکھا، مدینہ میں یہ دستور تھا کہ جہاں میت ہو وہاں 7 دن اس گھر میں چولہا نہ جلایا جائے۔ ایک عرب کا دستور تھا، اگرچہ اسلام نے 3 دن سوگ کے قرار دیے ہیں، حکم ہے 3 دن اہل عزا کے گھر میں کھانے کا انتظام کرو، لیکن یہ اٹھتا ہوا دھواں بنت رسول کے گھر سے لوگ پریشان ہو گئے۔ خیر تو ہے بنت رسول کے گھر میں کوئی کھانا دینے والا نہیں، آج کیا مجبوری ہے نبی کی بیٹی گھر میں تنور روشن کر کے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ روایت ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، کچھ لوگ آئے، کیا دیکھا؟ وہ بنت رسول کے گھر سے دھواں نہیں بلکہ بنت رسول کے دروازے سے دھواں بلند ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں مدینے کے چوک میں کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ گھوڑوں پہ سوار ہیں، کچھ پیدل ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے نیام میں ڈالی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں۔ ایک شخص ہے جس نے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں اٹھا رکھی ہیں۔ یہ خاردار جھاڑیاں کیوں اٹھا رکھی تھی؟ یہ لکڑیوں میں آگ کو جلانے کے لیے یہ خاردار جھاڑیاں استعمال کرنی تھی۔ اے جب دیکھنے والا، علامہ انصاری کہتے ہیں اگر دیکھنے والا دیکھتا وہ سمجھتا مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا معلوم اے مسلمان اجر رسالت دینے کے لیے اور بنت رسول کے دروازے پر آئے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے دروازے زہرا پہ آگ کے شعلے بلند ہے۔ روایت کہتی ہے یہ ایک بدبخت نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور بنت رسول در و دیوار کے درمیان ہے۔ یا بنت رسول کی چیخیں بلند ہوئی، آواز دی یا ابدا اہکذا یفعل بحبیبت، بابا رسول اللہ
ذرا آئیے دیکھیے اور آپ کی لاڈلی کو مسلمان اور کیا اجر رسالت دے رہے ہیں. اجرکم علی اللہ دارو. روایت کہتی ہے اور بی بی زہرا خود ناقل ہے. روایت کا جملہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا. بی بی فرماتی ہیں شعلے اتنے بلند تھے اور مجھے زہرا کا چہرہ جلس گیا اور فقط اتنی مصیبت نہ تھی اور بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ازادارو روایت کا جملہ ہے یہ جلتا ہوا دروازہ بطول پر اور مسلمان بطول پر سے گزر کر اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں وہ بنت رسول زمین پر ہے, دروازہ بطول پر ہے اور مسلمان اجر رسالت دیتے ہوئے اور دروازے کی حرمت پامال کرتے ہوئے اور بی بی کے اوپر سے گزر رہے ہیں. یہ ایک ملعون دروازے پہ کھڑے ہو کر ٹھوکریں مارنے لگا. وَرَكَلَ رِجْلُهُ. اتنی ٹھوکر سخت تھی فقط دروازہ نہ ٹوٹا اور بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ دارو. اجرکم علی اللہ ہے روایت کا جملہ. بنت رسول اٹھنا چاہتی ہے یا علامہ کاشی نجفی کی روایت کے مطابق ایک شقی نے بڑھ کر کیا کیا وَلَطَمَ عَلَى غَدَّيْ. اور بنت رسول پر رخساروں پہ اور جسارت کی اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اور میری دادی کے مسائل میں رونے والوں یہ تماچا عام نہ تھا. امام فرماتے تماچا اتنا سخت تھا اور میری دادی کی بالی ٹوٹ کے زمین پہ جا گری اور میری دادی کی آنکھ میں اور آخر وقت تک نیل کا نشان باقی رہا. اجرکم علی اللہ. ازادارو ہے مسلمانوں نے کیا کیا علی کے گلے میں رسی ڈالی اور مسجد نبوی کی طرف لے کر گئے. یا جناب زہرا کی آنکھ کھلی افاقہ ہوا آواز دی یا فضا خزینی وسندینی الہ صدرکی. اے فضا ہے کائنات کو سہارا دینے والی بی بی آج اتنی لاچار ہے قمیض سے سہارا لے رہی ہے اور بی بی اور قمیض فضا اور زہرا کو سہارا دے اور میرا مومن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ دارو. ایک مرتبہ پوچھا فضا این علی, این علی, علی کہا ہے. کہا مسلمان ہے اجر رسالت دینے کے لیے علی کو باہر لے گئے ہیں. روایت کہتی ہے بنت رسول کا ہے اتنا علی سے محبت ہے, علی کی اتنی فکر ہے بی بی کو جلتا ہوا دروازہ بھول گیا اور بی بی کو لگے ہوئے تماچے بھول گئے اور بی بی کو موصل کی شہادت بھول گئی اور بی بی علی کے پیچھے سر پہ ردا رکھی حسن و حسین کو ساتھ لیا اور مسجد کی طرف چلی. جب آگے بڑھی مسلمانوں نے علی کو پکڑا ہوا ہے. بنت رسول نے کیا کیا اپنا ہاتھ علی کے کمر بند میں ڈال دیا. یا ایک لعین نے غلام سے کہا کیا دیکھ رہا ہے حضرت فاطمہ. اور اس لعین نے اپنا جھولا مارا اور بنت رسول نے ہاتھ چھوڑا. اجرکم علی اللہ. اور میں عرض کروں گا اور فاطمہ زہرا اے علی مرتضی آپ مظلوم ہیں مولا, آپ قیدی بنے, آپ مرد تھے مولا, آپ کو آزاد کرانے اے بنت رسول تو پہنچی, اے بنت رسول تو پہنچی, اے کوفہ اور شام کے بازاروں
بیویوں اور بہنوں کے ساتھ وہ بیویاں بے ردا ہے اور میرا امام قیدی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔